بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ زینب ایک بڑے سے بنگلے کے مالک وقاص کی چہیتی بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اسے ماں باپ سے زیادہ پیار ملا۔ وہ ضد کی پکی اور اپنی بات منوانے کی عادی ہو گئی تھی۔ عید کی آمد میں صرف چند روز باقی تھے، اسی وجہ سے زینب نے خریداری شروع کر دی۔ زینب نے اپنی سہیلیوں سے ایک شرط لگا رکھی تھی، وہ یہ کہ اس عید پر کون سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی نظر آئے گی۔ زینب اپنی پپو کے ساتھ بازار گئی اور ایک مہنگی فراک خرید لائی۔ دوسرے دن پھر بازار گئی اور بچوں والی جاذب نظر ساڑی لے لی۔ اسی طرح یہ سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہا اور زینب نے اپنی پوری الماری نئے کپڑوں سے بھر لی۔ اس کے ابو کاروباری معاملات میں الجھے رہتے جبکہ امی آرام طلب خاتون تھی۔ اس سے باز پوز کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے زینب نے حد سے زیادہ شاپنگ کر لی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ شرط صرف وہی جیتے اور اپنی سہیلیوں پر رعب جمائے۔ عید آنے میں 3-4 دن رہ گئے اور اس کی بھی بس ہو گئی۔ زینب کے بنگلے میں ایک پرانی ملازمہ کام کرتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو زینب کی عمر کی تھی، جس کا نام اقصیٰ تھا۔ اس کی ماں نے اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا کہ وہ کچھ پڑھ لکھ جائے۔ دونوں ماں بیٹی کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ زینب کے بنگلے کے پچھلے حصے میں تعمیر کردہ چھوٹے سے کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کی ماں قسم پرسی کی حالت میں زینب کے گھر کی جھاڑ پونچھ کیا کرتی تھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد اقصیٰ بھی صفائی میں اس کی مدد کر دیتی۔ روزہ افطار ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور زینب کو روزہ لگ رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اپنی ملازمہ کے کوارٹر کے پاس سے گزری۔ کوارٹر میں اقصیٰ اپنی ماں سے نئے جوتوں اور کپڑوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری قسمت میں نئے کپڑے اور جوتے کہاں؟ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے یہی عید ہے۔ اقصیٰ یہ سن کر رونے لگی تو ماں نے اسے جھوٹی تسلی دلا دی کہ وہ کچھ کرے گی۔ زینب کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ افطاری کے بعد زینب نے اپنے لیے خریدے گئے کپڑوں اور جوتوں میں سے ایک ایک جوڑا نکالا اور اقصیٰ کی ماں کو بلا کر بولی، ماں جی یہ رکھ لیں، میری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے عید کا تحفہ ہے اور اقصیٰ کو مت بتائیے گا میں نے دیا ہے۔ اس کی ماں تشکر بھرے انداز میں اس کا ماتھا چوم لیا۔ عید والے دن زینب کی سہیلیاں اسے ملنے آئیں تو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئیں کیونکہ وہ ایک سادہ سا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سہیلیوں کے پوچھنے پر اس نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کی تمام سہیلیوں نے اس کے جذبے کو سراہا اور اسے شرط کی فاتح قرار دے دیا۔ ہمارے آس پاس یقیناً کئی ایسے بچے ہوں گے جو ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لیں تاکہ عید کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس سے نہ صرف ہمیں دلی سکون ملے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے اور جنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کی 2 دن کی زندگی ہے، اس میں اگر ہم کچھ کریں گے تو آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ناکام ہو جائے آخرت میں تو دنیا کی ساری کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایک لحد میں ایک لاش رکھی جاتی ہے تو پھر نہ اس کے پاس کپڑے جاتے ہیں، نہ گاڑی جاتی ہے، نہ بنگلے جاتے ہیں، پھر وہ میت کہلاتی ہے۔ اور جب ہمارے جسم سے یہ چمڑا ہٹ جائے تو پھر وہ ڈھانچہ رہتا ہے، وہ بادشاہ یا آرمی کا جرنیل یا سیکرٹری یا کسی ملک کا صدر یا خلیفہ نہیں کہلاتا بلکہ ایک ڈھانچہ کہلاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ نصیحت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ آج کل جو دوسروں پر رعب جمانے کا اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی جو مرض ہمارے لوگوں میں آیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔